السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں۔ فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تشریف لے آئے۔ جب آپ ان لوگوں کے قریب پہنچے تو آپ نے سنا کہ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک نے حضرت ابراہیم کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک دوسرے صاحب نے کہا کہ اور حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ پھر ایک اور صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ پھر ایک اور صاحب نے کہا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا ہے، کہ یعنی ان کو براہ راست اپنے دست قدرت سے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا۔ وہ صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا۔ بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور بے شک موسیٰ نجی اللہ یعنی اللہ کے ہم راز و ہم سخن ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور بے شک عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور بے شک آدم صفی اللہ یعنی اللہ کے برگزیدہ ہیں اور فی الحقیقت وہ ایسے ہی ہیں۔ اور تم کو معلوم رہنا چاہیے کہ میں حبیب اللہ یعنی اللہ کا محبوب ہوں، اور یہ میں بطور فخر نہیں کہتا، اور قیامت کے دن میں ہی لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا۔ آدم اور ان کے سوا سب انبیاء و مرسلین میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی، اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے اس کے حلقے کو ہلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو کھلوا دے گا اور مجھے جنت میں داخل فرمائے گا، اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے، اور یہ بات بھی میں فخر سے نہیں کہتا، اور بارگاہ خداوندی میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ میرا اکرام و اعزاز ہوگا، اور یہ بھی میں فخر سے نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک اور عام رویہ تواضع و انکساری کا تھا، لیکن ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی انعامات اور اعلیٰ کمالات و مقامات کا بھی ذکر فرماتے ہیں جن سے آپ سرفراز فرمائے گئے۔ صحابہ کرام حضرت ابراہیم و عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی انعامات سے تو واقف تھے جن کا وہ تذکرہ کر رہے تھے۔ ان کو یہ سب کچھ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم سے قرآن مجید سے معلوم ہو چکا تھا، لیکن آپ کے مقام اور عظمت کے بارے میں غالباً ان کی معلومات ناقص تھی، اس لیے خود یہ ان کی ضرورت اور حاجت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ان کو بتلائیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو بتلایا، اور اس طرح بتلایا کہ حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام پر ہونے والے جن انعامات الہیہ اور ان کے جن فضائل و مناقب کا وہ ذکر کر رہے تھے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تصدیق فرمائی۔ اس کے بعد اپنے بارے میں بتلایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص الخاص انعام ہے کہ مجھ کو مقام محبوبیت عطا فرمایا گیا ہے اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یاد رہے کہ جن اصحاب کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ جانتے تھے کہ محبوبیت کا مقام سب سے اعلیٰ و بالا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان انعامات الہیہ کا ذکر فرمایا ہے جس کا ظہور اس دنیا کے خاتمے کے بعد قیامت میں ہوگا۔ ان میں سے لواء الحمد
ہاتھ میں ہونے اور اولین شافع اور اولین مقبول الشفاع ہونے کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصوصی انعامات خداوندی کا اور ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے سب سے پہلے میں ہی اس کے حلقوں کو حرکت دوں گا تو اللہ تعالیٰ فوراً دروازہ کھلوا دیں گے اور مجھ کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے اور وہ بھی میرے ساتھ ہی جنت میں داخل کر لیے جائیں گے۔ یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محبوبیت پہ فائز ہونے کا ظہور ہوگا۔ آخری بات آپ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے کہ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ، یعنی یہ بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص انعام ہے کہ اس کی بارگاہ میں تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ اکرام و اعزاز میرا ہی ہے، اور جو مقام عزت مجھے عطا فرمایا گیا ہے وہ اولین و آخرین میں سے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں جن خصوصی انعامات الہیہ کا ذکر فرمایا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ بھی فرمایا ولا فخر، جیسا کہ عرض کیا جا چکا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی انعامات کا ذکر محض از راہ فخر اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ محض اللہ کے حکم کی تعمیل میں تحدید سے نعمت اور ادائے شکر کے لیے اور تم لوگوں کو واقف کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ تم بھی اس رب کریم کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ انعامات تمہارے حق میں بھی وسیلہ خیر و سعادت ہیں۔